ہم یہ بات سمجھتے ہیں بطور اہل سنت والجماعت کہ جس آیت کو بنیاد بنا کر یہ کہا جاتا ہے کہ آتی ذی القربی حقہ المسکین، یہ آیت جو ہے یہ تو مکی ہے، لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کسی چیز کے بارے میں لا علم رہنا اس زمانے میں یہ ان کی شان کی کمی نہیں ہے۔ لیکن یہ روایات اہل سنت کے ہاں بھی موجود ہیں کہ جو فدق رسول اکرم نے جناب سیدہ کونین کو دے دیا تھا، تو یہ روایات موجود ہیں۔ ہم یہاں پہ پیش کرنے کی میں بالکل پیش کر اس کی دیتا اسنادی حیثیت ہوں۔ یہ روایت میں پہلے میرے سامنے جو ہے وہ شواہد التنزیل ہے، اس کے بعد میرے سامنے فضائل جناب فاطمہ الزہرا خاتون نشاپوری کی ہے، اس کے بعد میں کیونکہ متن صاحب کا ایک سندیں مختلف ہیں، بعد میں مفتی صاحب کو بھی آپ کو بھی دے بھی دوں گا، ٹھیک ہے۔ کشف الاسرار میرے سامنے ہے اور جامع الاسرار میرے سامنے، ان سب کے اندر یہ ساری کتابیں ہماری نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے اندر یہ روایت موجود ہے جو میں نے کچھ دیر پہلے پڑھی کہ جب یہ آیت مجیدہ نازل ہوئی تو رسول اکرم نے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بلایا اور فدق ان کے حوالے کر دیا۔ تو اس میں ہم منفرد نہیں ہے کہ یہ ہمارا ہی منفرد نظریہ ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں۔ کون سی آیت نازل ہوئی؟ یہ سورہ اسراء کی جو انہوں نے پڑھی کہ آتی ذی القربی حقہ، لیکن یہ کہہ رہے ہیں تو مکی آیت ہے۔ یہ خود یہ ایک تو یہ متقن دلیل ہے کہ جو روایت صحیح سند موجود ہے اور رسول اکرم کا فاطمہ الزہرا کو بلانا دلیل ہے کہ آیت جو ہے وہ مدنی ہے۔ اور دوسری بات ہے یہ قرآن کے اس اسلوب سے واقف ہیں کہ بہت ساری ایسی آیات ہیں جو مکی صورتوں میں ہیں مدنی، اور بہت ساری ایسی ہیں جو ہیں مدنی اور ہیں مکی صورتوں میں، تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ اب آ جائیں دوسری چیز کی جانب جو مفتی صاحب قبلہ نے تفصیلی بیان کیا کہ شیعہ حضرات کنفیوز ہیں۔ یہ سارے ذیلی مسائل ہیں کہ فدق کس کو ملا، کس نے کیا کیا، اس کی اراضی کتنی، سارے ذیلی سوال ہیں۔ ایک بنیادی سوال ہے کہ فدق کا مسئلہ جب دائر تھا حضرت ابوبکر میں اور جناب سیدہ کونین میں، تو دونوں کی نسبت عالم امت کون تھا؟ کیا حضرت ابوبکر عالم امت تھے یا سیدہ کونین یا حضرت امیر المومنین؟ کیا رسول اکرم کو جو یہ مسئلہ اتنا بڑا مسئلہ کہ آج تک امت میں اس کی بنیاد پر اختلاف پایا جاتا ہے جو کبھی بھی حل نہیں ہوا، یہ متعلق جناب سیدہ کے تھا یا حضرت ابوبکر کے تھا؟ رسول اکرم کو کس کو بتانا چاہیے تھا؟ پھر ادعا وہ شخصیت کر رہی ہیں، بالفرض آپ مان جائیں کہ میراث کا ہی مطالبہ کیا، برسبیل تنزل مان ہی جائیں کہ میراث کا ہی مطالبہ کیا ہے، تو یہ جو حضرت ابوبکر دلیل دے رہے ہیں یہ قرآن سے کتنی منسجم ہے؟ کیا قرآن کے اندر ہے اس طرح کہ سب کی میراث ہوتی ہے لیکن نبیوں کی نہیں ہوتی؟ جبکہ اللہ کہتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم، یہ سب کے لیے ہے، دیگر اس طرح کی میراث کی جتنی آیتیں ہیں سب کے لیے ہیں، تو یہ حضرت ابوبکر کی دلیل خود اپنی جگہ پہ خود مورد سوال ہے۔ ثالثاً کہ جو دعویٰ کر رہی ہیں وہ کون ہے؟ یطہرکم تطہیرا میں وہ داخل ہیں، یعنی وہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی عام خاتون جس کو کچھ مسائل کا پتہ ہے کچھ مسئلے کا نہیں پتہ۔ تو اگر ہم اہل بیت کے متعلق یہ رائے رکھیں کہ جب حضرت ابوبکر نے ان کو بتایا تو نعوذ باللہ پھر ان کو معلوم ہوا اور پھر وہ خاموش ہو گئیں یا پھر جو بھی معاملہ پیش آیا، تو پھر ہمیں یہ بھی ساتھ میں الزامی طور پہ ماننا پڑے گا کہ نعوذ باللہ ان کو علم نہیں تھا اس مسئلے کا، جبکہ یہ تاریخ میں شواہد ملتے ہیں کہ بہت سارے ایسے مسائل تھے جن کا حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کو علم نہیں تھا اور انہوں نے امیر المومنین سے پوچھے، دیگر صحابہ سے وہ پوچھتے تھے، لیکن کیا ایک بھی مسئلہ ایسا ہے کہ جس میں ان ہستیوں کو علم نہ ہو، اور خصوصاً جو ان کے متعلق مسئلہ ہے؟ تو یہ ساری جو باقی بنیاد سوالات ہیں وہ ذیلی سوالات ہیں۔ بالاصل ایک سوال بنتا ہے کہ ان دونوں میں سے اس مسئلے کا صحیح علم کس کو تھا؟ ہم نے پوچھنا کس سے ہے؟ حدیث ثقلین کے اندر کس کو رسول اللہ نے مینشن کیا؟ کہ اپنے حضرت ابوبکر کو مینشن کیا یا سیدہ کونین کو مینشن کیا؟ آیت تطہیر جو یطہرکم تطہیرا لیذھب عنکم الرجس یطہرکم تطہیرا میں کون داخل ہے؟ بالاتفاق حضرت ابوبکر داخل نہیں ہے۔ جھگڑا ہے تو ازواج کے دخول و عدم دخول کا ہے، اہل بیت تو بالاتفاق یہ 5 ہستیاں داخل ہے نا۔ تو اب اس صورت کے اندر ایک شخصیت دعویٰ کر رہی ہے کہ یہ جو ہے وہ میرا حق بنتا ہے، بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ میں ایک منٹ کے لیے اس چیز کو تسلیم کر لیتا ہوں بھئی ہبہ نہ صحیح میراث پہ آ جائے، میراث نہ صحیح خمس پہ آ جائے، کسی بنیاد پہ آ جائے، سوال یہ ہے کہ حضرت ابوبکر نے کیا دے دیا؟